مڈل ایسٹ پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول اور مقامی آبادی پر اس کے اثرات۔ سلطنت عثمانیہ نے 16ویں صدی کے اوائل سے پہلی جنگ عظیم کے بعد صدیوں تک مڈل ایسٹ پر اپنا تسلط قائم رکھا۔ عثمانی حکمرانی کے اس طویل عرصے نے خطے اور اس کی مقامی آبادی پر گہرا اثر ڈالا۔ انتظامی ڈھانچہ: سلطنت عثمانیہ نے اپنے علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کیا جسے ولایٹس کہا جاتا تھا۔ استنبول میں مرکزی اتھارٹی کے ذریعے مقامی گورنرز مقرر کیے جاتے تھے۔ اس نظام نے کچھ حد تک مقامی خود مختاری کی اجازت دی، لیکن عثمانی کنٹرول میں بھی سہولت فراہم کی۔ مذہبی اور نسلی تنوع: مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ میں متنوع مذہبی اور نسلی برادریوں کا ایک موزیک تھا، باشمول مسلمان، عیسائی، یہودی، کرد، عرب اور دیگر۔ سلطنت عثمانیہ نے باجرے کا ایک نظام رائج کیا جس سے ان برادریوں کو ایک ٹائپ کی مذہبی خود مختاری کی ایک ڈگری سی ملی، تاہم ان گروہوں کے درمیان اکثر تناؤ اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے حساب سے آپ اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی کو اس سے جوڑ سکتے ہیں۔ اقتصادی اثر: عثمانیوں نے خطے میں ایک پیچیدہ معاشی نظام قائم کیا جس میں ٹیکس اور تجارتی ضوابط شامل تھے۔ اس نے بعض اوقات مقامی آبادی پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا اور معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالی۔ زبان اور ثقافت: عثمانی ترک زبان اور ثقافت اس خطے میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے فن تعمیر، کھانوں اور لباس جیسے شعبوں میں دیرپا لسانی اور ثقافتی میراث چھوڑی تھی اس خطے میں۔ لیکن اس کے بعد پہلی جنگ عظیم ہوئی اور برطانیہ کا راج مشرق وسطیٰ کے اس اہم حصے یروشلم پر راج شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور مڈل ایسٹ میں اہم سیاسی اور علاقائی تبدیلیاں آئیں، لیکن لیگ آف نیشنز نے خطے کی تنظیم نو میں اہم کردار ادا کیا، باشمول بعض علاقوں کو برطانوی کنٹرول میں دینا۔ سائکس پیکوٹ معاہدہ: 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان سائکس پیکوٹ معاہدے نے مشرق وسطیٰ کو خفیہ طور پر اثر و رسوخ کے دائرے میں تقسیم کر دیا۔ اس معاہدے نے خطے کی جنگ کے بعد کی تقسیم کی بنیاد رکھی۔ برطانوی مینڈیٹ: لیگ آف نیشنز کے تحت فلسطین اور ٹرانس جارڈن کے علاقے برطانوی مینڈیٹ کے تحت رکھے گئے تھے۔ ان مینڈیٹ کا مقصد علاقوں کو خود مختاری کے لیے تیار کرنا تھا، لیکن عملی طور پر انہوں نے برطانوی کنٹرول کی اجازت دی۔ اعلان بلفور اور صہیونیت کے تناظر میں اس کی اہمیت: 1917 میں برطانوی سیکریٹری خارجہ آرتھر بلفور کی طرف سے جاری کردہ بلفور اعلامیہ میں فلسطین میں یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر کے قیام کے لیے برطانوی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان کی کئی اہم نتائج تھے۔ اعلان بلفور صہیونی تحریک میں ایک اہم سنگ میل تھا جس نے فلسطین میں یہودیوں کا وطن قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسے ایک بڑی عالمی طاقت کی طرف سے صہیونی اہداف کی توثیق کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اس اعلان نے عرب آبادی میں ناراضگی پیدا کی جو محسوس کرتے تھے کہ یہودیوں کی امیگریشن اور آبادکاری کے حق میں ان کے حقوق اور مفادات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں سچ بھی تھا۔ اعلان بلفور نے جاری عرب اسرائیل تنازع میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ اگلی دہائیوں میں فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں اضافہ ہوا جس سے عرب اور یہودی آپس میں لڑ پڑے۔ خلاصہ یہ کہ مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول نے خطے پر ایک دیرپا اثر چھوڑا، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد باشمول برطانوی مینڈیٹ اور بلفور اعلامیہ کے سیاسی، آبادیاتی اور سماجی منظرنامے پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب ہوئے۔